آج کل کے دور میں اور آنے والے دور میں سب سے زیادہ جو پھیلی ہوئی بیماری یا ایک وبا ہے جو ہر ایج کے مختلف لوگوں کے اندر آ رہی ہے وہ ہے ٹینشن، ڈپریشن۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم 5 ایسے طریقے بتائیں گے جن کو میں نے خود اپنا کر بہت فائدہ حاصل کیا ہے اور بہت ہی اچھا رزلٹ ملا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ پہ یہ زیادتی نہ کرنا کہ کوئی واقعی پریشان ہونے والی چیز آئی ہو اور آپ پریشان نہ ہو، تو وہ غم یا جو ایموشنز ہوتے ہیں نا وہ انسان کے اندر بند ہو جاتے ہیں، اس سے آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے اور آپ ایموشنلی ویک ہوتے ہیں نہ کہ اسٹرانگ۔ جو وقتی پریشانی ہوتی ہے اسے لے کر ریئیکٹ کر دینا چاہیے، یعنی رونا آ رہا ہے تو رو لینا چاہیے۔ تو چلیے 5 طریقے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو پہلا طریقہ جسے آپ اپنا کر زندگی کی آدھی ٹینشنوں سے دور ہو جائیں گے وہ ہے سوری اینڈ فارگیونیس۔ زندگی میں جب بھی کسی انسان کے ساتھ یا کسی حالات میں آپ سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے، کہیں پہ بھی آپ کو جب لگے نا کہ آپ نے کسی کو ہرٹ کیا ہے یا جانے انجانے میں کچھ بھی ہو گیا ہے، آپ فوراً سوری کر لیں۔ یہ اتنا اچھا لفظ ہے کہ جو انسان اپنے غلطی کا احساس ہوتے ہوئے سوری کر لیتا ہے، ایک تو آج کے دور میں سوری کوئی کر لینا یہ تو اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ غلطی تو مان لی، ورنہ لوگ ایسے ڈھیٹ بن جاتے ہیں کہ سامنے ہی انہوں نے وہ کام کیا ہوتا ہے اور پھر بھی مانتے نہیں ہیں۔ اپنی غلطی مان لینے والا انسان بہت ہی بڑا باکمال ہوتا ہے۔ تو آپ اس چیز کو اپنے اندر اپنائیں کہ جب بھی کچھ ہو بس سوری، بہت ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ اور بالکل اس سے الٹا رول آپ دوسروں کے لیے بنائیں، جب بھی کوئی آپ کو ہرٹ کرے یا کچھ کرے، اگر وہ آپ سے سوری کرے تو آپ کہیں اٹس اوکے۔ اور بہت ساری باتوں کو لیٹ گو کیا کریں، یعنی جانے دیا کریں، نظر انداز کر دیا۔ آدھی باتوں کو تو آپ یوں سمجھا کریں کہ اس کا جواب ہی نہ دیا کریں کہ ٹھیک ہے بس۔ کبھی کوئی بات کر رہا ہو، آپ کا اوپینین اس سے نہ ملتا ہو تو وہ کہے نا میں یہ سمجھتی ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، اس کو ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے۔ آپ کا کیا جا رہا ہے، وہ کچھ سمجھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کہیں ٹھیک ہے۔ غیر ضروری بحث، جھگڑے، ایکسپلینیشن ان چیزوں میں نہ پڑا کریں۔ اس چیز کو جب آپ اپنے اندر اپنانے لگیں گے نا تو آپ کا دماغ فضول کاموں میں، جواب سوچنے میں، کسی کو چھوٹا دکھانے میں، بڑا دکھانے میں نہ محنت کرے گا اور نہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا۔ تو دماغ کی جو انرجی ہے نا وہ بچ جائے گی، کیونکہ اسے نیگیٹو کام کرنے سے آپ نے روک لیا۔ یہ تو آپ کا دماغ اچھی کنڈیشن اور پوزیشن میں رہے گا، برانڈ نیو۔ دوسری چیز ہے کہ آپ کسی کی طرح بننے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ یونیک انسان بنایا ہے، آپ اپنا بیسٹ ورژن بنیں، نہ کہ دوسروں کی طرح بنیں۔ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا پہ ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ولاگرز کو، یوٹیوبرز کو، اور کسی کا لائف سٹائل کیسا، کسی کے پاس کون سی گاڑی، کسی کی کیا چیز اچھی۔ اگر ہم سب کے اندر یہ عادت اپنائیں کہ دوسروں کی کوئی بھی چیز دیکھیں تو کہیں ماشاءاللہ اللہ اور دے، ہرس میں مت پڑیں، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، اور خاص کر وہ چاہیے جو دوسروں کا دیکھا، کیونکہ جب آپ کسی کو دیکھنے لگ جائیں گے، آئیڈیلائز کرنے لگ جائیں گے، آٹومیٹکلی آپ کا دماغ یہی کہے گا کہ جب تک وہ چیز نہیں ملتی آپ خوش یا پرسکون نہیں ہو سکتے۔ جبکہ ہماری ریئلٹی وہی ہے، جتنی بھی ہم ویڈیوز دیکھ لیں، جس گھر میں رہتے ہیں، جو ہماری فیملی ہے، ہماری اصل حقیقت تو یہی ہے نا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم خاندان میں کسی کے کپڑے دیکھتے تو ویسے کپڑے چاہیے، کسی کی کوئی اور اچھی چیز تو ویسے۔ اب جب سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے تو ہم ایک کی بجائے ہزاروں چیزیں دیکھتے ہیں، ہزاروں لوگ، ان کی زندگیاں، ان کے پارٹنرز، کوئی کس چیز کی پیچھے چیز کرنے لگ جاتا ہے، کوئی کس چیز کے۔ تو اپنی ورتھ بڑھائیں، کسی کے پاس جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کے لیے اچھی نہ ہوں اور دنیا کی ہر چیز آپ کے لیے نہیں ہو سکتی، تو اپنے جو خواہشات ہیں ان کو تھوڑا سا لمیٹڈ کریں۔ وہ ایک سائیکولوجیکل اسٹڈی بھی ہے کہ اگر بچہ ماں باپ سے کوئی چیز خواہش کرے کہ مجھے یہ چاہیے، تو ماں باپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے پاس پیسے ہوں، افورڈ کر سکتے ہوں، تو وہ چیز انہیں لے کے دے دیتے ہیں۔ جبکہ کبھی کبھی ایسا کرنا چاہیے، اگر افورڈ بھی کر سکتے ہوں اور بچے کے لیے وہ چیز نقصان دہ بھی نہ ہو، تب بھی وہ نہ لے کے دیں، تاکہ بچے کے اندر تھوڑا سا کمپرومائز کرنے کی، اپنے خواہشات پر تھوڑا قابو رکھنے کی پریکٹس آ جائے۔ یہی عادت ہم نے اپنے اندر بھی بلڈ کرنی ہے۔ آپ کے اندر جو بے چینی، بے سکونی، بہت ساری خواہشات، ہر چیز کی حسرت، کبھی کیا چاہیے کبھی وہ چاہیے، ان سب چیزوں پہ کنٹرول آ کے ایک چیز پہ فوکس بڑھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ پھر وہ آپ کو دے دیں گے۔ تیسری چیز ہے نیچر لو۔ آپ واک کریں، گرینری کو دیکھیں، یا کچھ بھی نہیں کر سکتے تو صرف آپ آسمان کو دیکھیں، وہ بادلوں کو، باغات کو، کسی بھی درخت کو ہلتے ہوئے دیکھیں، آپ کو اچھا محسوس ہوگا۔ یہ ویسے کتابی باتیں بہت لگتی ہیں کہ آپ لوگ ایسے گھومو دیکھو، بٹ یہ ریئلٹی میں اگر آپ تھوڑا سا بھی کر لیں بہت آپ کو فائدہ دے گا۔ انسان جب بیٹھتا ہے، غور کرتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے تو آہستہ آہستہ، ایک اگر مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی بات یا دعا۔ ان شور شرابوں
से हट के यूं सोचें कि जितने भी लोग आए थे उन्होंने भी तो बहुत स्ट्रगल की, कामयाब हुए, लेकिन सब चले गए। हम सब आए हुए हैं तो हम सब ने अपने अपने हिस्से का काम करना है, एक जिंदगी गुजारनी और चले जाना है। ये कायनात, ये दुनिया, ये पहाड़, ये सब चीजें ऐसे रहेंगी, अल्लाह ताला मौजूद हैं। तो इन चीजों को फील करेंगे, इससे आपको दो फायदे होंगे। एक, आपके अंदर ठहराव पैदा होगा, और दूसरा, बातें करने से आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं महसूस होगी। मेरी बात को कोई अहमियत नहीं देता, वो उन फजूल चीजों से इंसान निकल आएगा। तो कुदरती तौर पे आप खुश इंसान बन जाएंगे, और हमेशा दूसरे इंसान उसी इंसान से जुड़ना पसंद करते हैं जो खुश रहता हो। और चौथी चीज है शुक्रगुजारी, थैंकफुलनेस। शुक्रगुजारी का कोई और तरीका नहीं है सिवाय इसके कि हम अपने से कम दर्जे वाले लोगों को देखें। चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो जो हमारे पास सिर्फ सेहत है, अगर हम उसी चीज को ही देख लें तो हम कितने हजारों लोग इस टाइम बीमार हैं, हम उन हजारों से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे साथ तो ये बहुत हुआ है कि जब भी मैंने किसी चीज के बारे में थोड़ा सा भी सोचा ना कि अल्लाह ताला ये दे दे या ये इस तरह नहीं है, तो किसी न किसी तरह कुछ ऐसा सामने आ गया या ऐसा वाकया पता लगा कि जिनकी जिंदगी में मेरी जिंदगी से ज्यादा टेंशन थी। तो उसी वक्त फौरन दिल से यही निकला कि अल्लाह तेरा शुक्र है, इतना तो दिया। कुरान मजीद में भी एक आयत का मफ़हूम है कि अल्लाह किसी को उसकी इस्तिताअत से बढ़कर तकलीफ नहीं देता। जब इंसान को परेशानी आती है ना, तो उसे सारी और नेमतें भूल जाती। क्योंकि मैंने देखा है कि जब इंसान किसी परेशानी में आता है, अगर वो शुक्रगुजार बनने लग जाए तो उसके साथ साथ अल्लाह ताला हेल्पिंग हैंड्स बढ़ा देते हैं, बाकी उसकी तमाम छोटे मोटे मामला सेट होने लगते हैं। लेकिन अगर वो नाशुक्री और डिप्रेशन का शिकार हो ना, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग, हालात, सब चीजें एक एक करके उससे पीछे हटने लगते हैं, दूर हो जाते हैं। मशहूर कौल है, वो खुशी नहीं है जो आपके अंदर शुक्रगुजारी लाती है, बल्कि शुक्रगुजारी है जो आपके अंदर खुशी लाती है। तो जाहिर सी बात है, जब इंसान एक नेमत को सोच कर एकदम से अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो उसके अंदर सुकून आएगा कि चलो कुछ ना सही से तो ये बेहतर है। पांचवी सबसे अहम चीज जिसकी डेली बेसिस पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ और डेली हर किसी को करना चाहिए, वो ये कि जब भी आपको कोई ख्याल आए, कोई नई बात मालूम हो या कोई ऐसा टास्क याद आ जाए जो आपने करना हो, तो फौरन उसको आप मोबाइल के नोट पैड पे, कॉपी पे, डायरी पे, कहीं पे भी लिख लें। मिसाल के तौर पे, परसों मैंने किसी को कुछ देना है, अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में सोच आ जाए कि हाँ ये करना है, फिर मेरे दिमाग में ये सिग्नल जाएगा कि इसको याद रखना है, और मेरे दिमाग को अब परसों तक इस सोच को महफूज रखना है, और बार बार ये मुझे क्लिक होती रहेगी। तो एक तरह का मेरे दिमाग की एक टेंशन या एक सोच बढ़ गई ना। वहीं अगर मैं कहीं नोट पैड पे, डायरी पे, कहीं भी वो चीज लिख के रख दूं जो मुझे सामने नजर भी आ जाए, तो एक बहुत ही हल्की टेंशन से तो मेरा दिमाग बच गया ना। इसी तरह आपके किसी से झगड़ा हुआ या किसी की बात आपको बुरी लगी, आप फौरन उसको लिख लें, अपने इमोशंस लिखें, आपका दिमाग बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगेगा। तो अपने दिमाग की छोटी मोटी जॉब्स जो है वो आप जरा कम कर दें कि उसने ये भी सोचना है, उस चीज का भी सोचना है, टेंशन भी लेनी है। अपने दिमाग को ट्रेन करें कि वो प्रेजेंट में रहे। आज अभी उठ के आपने जो करना है वो आपको बस वो बताए, परसों जो करना है वो आपने ऑलरेडी लिख लिया हो। अगर आप इन 5 आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनाते हैं, तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा काम और आपका माइंड बहुत हल्का फ्रेश महसूस करेगा। आप पॉजिटिव इंसान बनेंगे, जिससे दूसरे लोगों को देख के भी एनर्जी मिलेगी। क्या हुआ अगर ज़िंदगी में ये नहीं है, क्या हुआ अगर ये छिन गया या ये नहीं मिल रहा, ठीक है, रिलैक्स्ड, आराम आराम से हर चीज़ के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला बहुत अच्छा कर देंगे आपकी ज़िंदगी में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।